کا قاتل ہے۔ تو علی نے فرمایا یہ مت دیکھو اس نے میرا قتل کیا ہے، مجھے شہادت کے جام تک کو پینے تک مجبور کر دیا ہے، یہ دیکھو کہ علی کے دروازے پر بیٹھا ہے، یہ دیکھو کہ بیٹھا کہاں ہے۔ امام حسین کے بولے پی لے، اس نے کہا کیا ہے؟ کہا دودھ ہے، اس پیالے میں دوا ہے، پی لے، میرے باپ علی نے بھیجا۔ اس نے کہا اے حسین تیرے باپ کی طرف سے آنے والی کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ واپس آ گئے، مولا علی نے ایک جملہ کہا تھا، اگر اس نے میرے بیٹے اس نے میرا دودھ پی لیا ہوتا، پیالے کا دودھ پی لیا ہوتا تو اسے کوثر کا جام آخرت میں پلا دیا۔ اللہ اللہ، کیسا کلیجہ تھا آج ہمارا، کیسا کلیجہ ہے۔ بچے لڑ جائیں تو اوپر سے ہانکی اور لاٹھی نکل آتی ہے۔ کس کام کے علی کا کریکٹر، کس کام کا بھائی، اگر اسے ہم فالو نہ کریں تو پھر کیا مطلب جلسے جلوس کے، کس کام کے جلسے؟ ہمارا کہنے کا مطلب سمجھے آپ، سمجھے؟ امام حسن کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں۔ آپ مسلمان ہو تو سیکھو نا بھائی۔ یہ شامیانے لگائے گئے، یہ لائٹ، یہ اتنا اچھا مائک چل رہا ہے ماشاءاللہ میرے بھائی، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، اللہ سلامت رکھے، برکتیں دے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کولر لگے ہوئے، پنکھے لگے ہوئے، یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، کس لیے بھائی؟ امام حسن کو لوگوں نے معلوم کیا زہر دیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد جب گھر آئے تو الٹی ہو رہی تھی، گوشت کی بوٹیاں اندر سے کٹ کٹ کے گر رہی تھی، جن کی پیدائش پر حضور نے فرمایا علی کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کہ حضور گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مت بتاؤ، 4000 فرشتے تمہارے بیٹے کا استقبال کر رہے ہیں، وہ حسن ہے حسن۔ اس حسن کو زہر دیا گیا، الٹی ہو رہی تھی تو خون کے ساتھ ساتھ بوٹیاں باہر گر رہی تھی، تو مخدومہ زینب آ گئی، کس نے میرے بھائی کو زہر دیا ہے؟ اے میرے بھائیا حسن، ہاتھوں کو اٹھا کے بد دعا کر دے، اس کی نسل مٹ جائے گی۔ امام حسن نے کہا کہ اے میری بہن زینب، اگر میں نے ہاتھوں کو اٹھا لیا تم آمین کہو گی؟ کہا بالکل آمین کہو گی۔ اے میرے بھائیا بد دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا۔ امام حسن کی روح نکلنے والی، گوشت کی بوٹیاں اندر سے کٹ کٹ کے گر رہی ہیں، تب بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور مخدومہ زینب سے کہا آمین کہنا، کہا جی بھیا۔ تو امام حسن نے فرمایا کہ اے میرے مولا، جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کیا ہے، تو بھی اسے معاف کر دیا ہے۔ مخدومہ زینب کا ہاتھ نیچے گر گیا، بولے بھیا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ امام حسن نے رو کر کے کہا تھا وہی کیا ہے جو مجھے نانا نے سکھایا ہے۔ کیا سکھایا تھا نانا نے؟ پوچھو نا امام حسین سے، ایسی قربانی دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں 5-10 سال تک گٹکا کھانے کے بعد داڑھی کے بال سر کے سفید ہوتے ہیں، بیٹی جوان ہو گئی تو شادی کیسے ہوگی، ٹینشن میں بال سفید ہوتے ہیں۔ امام حسین کے بال مبارک کیسے سفید ہوئے تھے؟ ابن عساکر نے لکھا ہے، اسے سمجھو تب حسین کی قربانی سے کوئی سبق سیکھنے کو ملے گا۔ 56 سال کی عمر میں امام حسین میدان کربلا میں تھے، آپ کے سگے بیٹے علی اکبر جنہیں ہم شکل مصطفیٰ کہا جاتا ہے خیمے سے نکلے تھے، لمبی داستان ہے، شاعر نے کہا کہ اکبر جو نکلے خیمے سے بولا یہ ماں کا دل، ارماں نکل گئے میرے 18 سال کے، مولا علی اکبر گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، تو آواز دی میرے باپ ادرکنی ابو الحسین، ادرکنی ابو الحسین۔ امام حسین تشریف لے گئے۔ رائٹر کہتا ہے یزیدیوں کی طرف سے میں نے دیکھا حسین جب لاش اٹھانے کے لیے آئے تھے تو جھک جھک کے چلنے لگے تھے، لاش کو اٹھا نہیں پا رہے تھے اور خون سے ایک لکیر بنتی ہوئی جا رہی تھی، وہی لکیر خیمہ حسین تک پہنچی تھی۔ رائٹر کہتا ہے میں نے یزیدی فوج سے پوچھا تھا حسین نے کس کا جنازہ اٹھا کے ابھی خیمہ گاہ تک لے گئے ہیں جو لاش اٹھا نہیں پا رہے تھے؟ کیا کہا تھا کلیم دانش خان پوری نے، کوئی اس درد کو ایک باپ سے بہتر نہ سمجھے گا، جوان بیٹا گزر جائے تو کاندھا ٹوٹ جاتا ہے۔ بتائیے کس کا جنازہ لے کے گئے تھے جس کی روایت کو امام ابن عساکر نے کوٹ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رائٹر کہتا ہے مجھے بتایا گیا حسین اپنے بڑے بیٹے اپنے لخت جگر ہم شکل مصطفیٰ جناب مولا علی اکبر کے لاشے کو لے گئے۔ وہ رائٹر کہتا ہے ابن عساکر نے کہا جب حسین نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا امام حسین کے موش مبارک، داڑھی شریف اور سر مبارکہ میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، اور جب اپنے بیٹے کی لاش لے کر کے خیمے تک پہنچے ہیں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اتنی دیر میں جب سے ہی لاشیں علی اکبر خیمے حسین تک پہنچائی حسین نے، زینب و رباب و ام سکینہ نے اپنے اس مبارک شخصیت کے جنازے کو دیکھا چیخ کے روئی ہیں، اپنے بیٹے علی اکبر کی لاش کو چہرے کو مسخ شدہ دیکھا ہے۔ امام حسین کو وہ غم ہوا ہے، ابن عساکر کہتے ہیں 15 سے 20 منٹ میں موش اور سر اور داڑھی کا ایک بال نہ بچا جو کالا رہا ہو۔
سارے بال امام حسین کے سفید ہو گئے، اس لیے غم حسین کو تمام تر غموں کا امام کہا۔ تمہیں نہیں پتا اور ہمیں نہیں پتا امام حسین نے کیا کیا، پھر بھی اس کے باوجود امام حسین نے کیا تعلیم دی ہے، یہی تعلیم بتانا چاہتا ہوں۔ شمر نے امام حسین کے سر کے پاس رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے بولا تھا، یہ بات مجھے بتائی صوفی صاحب قبلہ نے، اے امام حسین مجھے معاف کرنا، میں سمجھ گیا میں نے غلطی کی، آپ کو شہید کر کے میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اے امام حسین مجھے معاف کرنا، اے سر حسین مجھے معاف کرنا۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ سر حسین سے آواز آئی، اے شمر تیری خطاؤں کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن ایک شرط ہے، ایک شرط ہے۔ سر حسین سے آواز آئی، اے شمر تیری خطا کو اللہ معاف کر دے گا لیکن ایک شرط ہے۔ شمر نے کہا حضور وہ شرط کیا ہے؟ سر حسین آواز آئی، زندگی میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح یعنی تسبیح کی نماز پڑھ لینا، اللہ تجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، نانا سے کہہ کے تیری بخشش کراؤں گا۔ کس کی بات ہو رہی ہے یار؟ 72 لاشیں خیمے تک پہنچانے والا صابروں کا بادشاہ نظر آتا ہے۔ ہر لاش کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے 3 جملے کہتے تھے۔ 3 جملے کیا کہتے بتا دوں؟ ہر لاش کو اٹھاتے تھے امام حسین، کہتے تھے اے میرے مولا تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، اے میرے مولا تیرا شکر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہتے تھے اے میرے مولا اسے بھی قبول فرما۔ تیسری بات یہ کہتے تھے اے میرے مولا اتنا بتا دے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی۔ تینوں باتیں سمجھ گئے؟ بات ختم ہو گئی، سمجھ گئے؟ اے میرے مولا تیرا شکر ہے، پھر کہتے اے میرے مولا اسے بھی قبول فرما، پھر کہتے اے میرے مولا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ اب آئیے دوستو دیکھیں یہ جملہ کتنا مقبول ہو چکا۔ جب خود امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے تب خدا کی بارگاہ سے آواز آئی تھی، اے حسین اب تو بتا تو مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اللہ، کون سا کریکٹر پیش ہو رہا ہے کربلا میں؟ وہ قربانی، وہ سجدے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں فصل لربک ونحر کے ساتھ، لیکن ان کا کوئی ایک عکس تو ہمارے اندر نظر آنا چاہیے۔ ہم نفرت کی منڈی میں جی رہے ہیں۔ وہ جو تیرے گھر میں میرے بھائی بیٹی ہے 3 سال کی، اسے کس کے بھروسے پہ چھوڑ کے جائے گا؟ اگر اسے حسین کا کردار نہ سکھایا تو 40 سال کے بعد کیا ہوگا؟ لوگ ایسی برسر عام بازاروں میں تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیں گے، جب کوئی FIR کرنے جائے گا تو اس کو بھی عمر قید کی سزا دی جائے گی، سمجھے؟ تمہارے چہرے سے داڑیاں اتار لی جائیں گی، تمہیں نفرت پتھر باز کہا جائے گا، تمہیں نفرت کرنے والا، پتھر جیسا دل رکھنے والا آتنکواد، یہ دہشت گرد کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ اے لوگوں تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اکیلے بچے تھے میدان کربلا میں امام زین العابدین، مدینے آئے تو 2 کام کیا تھا۔ کیا 2 کام کیا تھا؟ ایک کام کیا تھا ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا تھا تاکہ لوگوں کو اہل بیت کی اہمیت معلوم ہو، اور آپ نے لنگر خانہ قائم کیا تھا۔ اس لنگر خانے میں کھانے کے لیے وہ بھی آ گیا تھا جس نے مولا علی اکبر کو شہید کیا تھا۔ آپ نے 3 دن تک اسے کھانا کھلایا، جب جانے لگا تو اس کے لیے ٹفن میں کھانے تک پیک کر دیے۔ اس نے کہا اے سید سجاد آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے تیرے سائے سے پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، کہا میں پہچانتا ہوں تو اپنا کام کر۔ بہت بات بڑھ گئی تو سید سجاد نے رو کے کہا ظالم تو مجھ سے کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، تو ظالم وہی ہے جس نے میرے آقا علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری، جب برچھی نکلی نہیں تو نے اسے ایسے کھینچ کے نکالا تھا، موڑ کے نکالا تھا کہ اس کی انی میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں وہ پیوست ہو گئی تھی اندر، اس کو لے کر کے وہ دنیا سے گئے تھے قبر میں، تجھے کیسے بھول جاؤں؟ تب اس ظالم نے کہا تھا قاتل علی اکبر نے کہ اے سجاد یہ تم نے مجھے کیا کیا؟ 3 دن تک مجھے میزبان رکھا، اچھے کھانے کھلائے۔ تب سید سجاد نے کہا تھا کربلا میں میں تیرا مہمان تھا، مدینے میں تو میرا مہمان ہے۔ وعدہ کرو اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی بولو، نفرتوں کو ختم کریں گے نا انشاءاللہ؟ کربلا کے میدان میں کتنے شہید ہوئے؟ کتنے شہید ہوئے؟ اونچی بولے 72۔ بتا دوں سب کی قبریں کہاں ہیں؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے میں؟ بتا دوں ایک قبر بنائی تھی قبیلے اسود کے لوگوں نے 12 محرم کو۔ یزیدی کتنے مارے گئے بتا دوں؟ بتا دوں 1800 مارے گئے۔ کتنے؟ 1800 یزیدی مارے گئے۔ سب دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کو بلایا کون ہے؟ ہاں وہ کل اسی کی خیر میں آقی بھائی تو چلے گئے اس چکر میں، اب بچے ہیں مولا ابو طالب صاحب۔ ہاں کہہ رہے ہیں یہ دیکھو ہم ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہی ہے وہ اللہ والے جن کی وجہ سے آپ کو زحمت ہو رہی ہے، معافی چاہتے ہیں۔
ایک قبر کھودی 12 محرم کو 11 محرم کو یزیدیوں نے اپنے 1800 لوگوں کو دفنایا، نماز جنازہ پڑھ کے کفن پہنا کے ان کو دفنایا، زخمیوں کو لے کے 12 محرم کو نکلے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، ایک طرف ہے طف، ایک طرف ہے نینوا، ایک طرف ہے کربلا، اب سب کو ملا دیجئے تو ہو جاتا ہے کربلا۔ قریب میں ایک خاندان قبیلے اسود کا، وہاں کے لوگوں نے 12 محرم کو آ کے ایک قبر کھودی ہے، اس قبر میں امام حسین کا جسم پاک دفن کیا، دائیں طرف علی اکبر کو رکھا، بائیں طرف علی اصغر کو رکھا۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ دائیں طرف علی اکبر کو رکھا، بائیں طرف علی اصغر کو رکھا۔ کسی نے پوچھا علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ آواز آئی دل کو دل کے پاس رکھا جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ اس کے قریب میں ایک قبر کھودی گئی 5 یا 6 فٹ کے فاصلے پر، اس میں 65 لوگوں کو دفن کیا گیا۔ ایک قبر جس میں 65 لوگ، اسی میں زہیر بن کہن، اسی میں عبداللہ بن امیر، اسی میں قاسم، اسی میں مخدومہ زینب کے بیٹے محمد۔ ایک قبر میں کسی کے پاؤں ہیں، کسی کے پیٹ ہیں، کسی کے اتڑی ہے، کسی کے پچونی ہے، کسی کے لوتھڑے ہیں، کسی کی آنکھ ہیں، کسی کی انگلیاں ہیں، کسی کے پاؤں ہیں، کسی کے سر ہیں، سب کو اکٹھا لا کے اس میں دفن کیا۔ چن چن کر کے قبیلے اسود کے محبان اہل بیت نے لاشہائے شہدائے کرام کو ایک قبر میں دفن کیا۔ اس میں 65، اس میں 3، کتنے ہوئے؟ چلیں سلام پڑھ لیں، بھائی گنتی کمزور ہے۔ حضرت بولیں گے اتنے، حضرت کب بولیں گے بھائی کتنے ہوئے؟ ایک میں 3، ایک میں 65، کتنے ہوئے؟ اور بولیں ان 2 مبارک قبروں کے قریب میں ایک قبر ہے، یہ وہی قبر ہے جس کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ تقریباً امام حسین کی قبر شریف سے 15 یا 20 فٹ کے فاصلے پر عقیدے لیٹے ہوئے ہیں، کمر خمیدہ تھی، امام حسین کی فوج کے کمانڈر کہلائے۔ مدینے میں حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی، ٹائم نہیں بتانا، ان کی ایک قبر الگ بنی ہوئی ہے۔ کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ بتاتا ہوں نا کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے میں۔ ایک میں 3، ایک میں 65، ایک الگ۔ کتنے ہوئے؟ مولا حسین کی مزار شریف سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے۔ مسکرانا نہیں، ہنسنا نہیں، ایک قبر ہے جسے وفاؤں کا بادشاہ مولا عباس کہتے ہیں، جسے عباس اپنے خاندان کے سب سے حسین چہرے والے کو عباس کہتے ہیں۔ اتنے حسین خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہتے تھے، اسی لیے ان کی مزار پر لکھا ہوا ہے السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، ہاشم خاندان کے چاند تجھے سلام۔ سمجھ گئے میری بات؟ ان کو لوگ خاندان کا چاند کہتے تھے۔ ہاشم کس کا نام تھا؟ حضور کے پردادا کا نام تھا ہاشم، جن کی شادی مدینے میں ہوئی تھی قبیلے بنو نجار میں، جن کی بیوی کا نام تھا فاطمہ۔ چپٹر کلوز۔ ان کو خاندان کا چاند کہا جاتا ہے۔ اتنے خوبصورت، بتا دو کتنے لمبے تھے؟ اتنے لمبے تھے، کتنے لوگ سبحان اللہ کہیں گے؟ اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا گیا۔ اور بتاؤں طاقت کتنی تھی؟ کتنے لوگ بولیں گے سبحان اللہ؟ مولا عباس کو اتنی طاقت تھی کہ کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو یا عباس، یا عباس۔ لیکن میرے دوستو تمہیں پتہ نہیں، اتنی چھوٹی سی قبر کے پاس مخدومہ سکینہ وایا دمشق آئی تھی کربلا ہو کے مدینہ، تو کہا تھا یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ میرے بھیا علی اصغر کی ہے، یا کسی اہل بیت کے عاشق کی ہے، یا کسی ماں کے بچے کی ہے قبر ہے؟ تو گائیڈ نے کہا نا سیدھانیاں، نا نا نا، یہ چھوٹی سی قبر کسی اور کی نہیں، مولا عباس کی ہے۔ کہا اتنی چھوٹی سی قبر میرے آقا عباس کی ہے، وہ تو سب سے لمبے قد کے تھے۔ تو اس وقت گائیڈ نے کہا تھا مخدومہ ان کی لاش کے یزیدیوں نے اتنے ٹکڑے کیے تھے کہ جھولے میں رکھ کر کے ان کی لاش کو یہاں دفنایا گیا۔ معلوم ہے تنہا آپ پانی لانے کے لیے گئے تھے تو آپ کو وار کرنے کی ممانعت تھی، وار روکنے کی اجازت دی تھی۔ ان کے وار کو روکنے میں تقریباً 400 یزیدی مرے تھے۔ اگر یہ حملہ کرتے تو کیا ہوتا؟ 3 ایک، 65 ایک، ایک الگ، ایک وہاں۔ بولے بھائی شیرنی آ گئی ہے، آ گئی نا؟ نہیں آئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ کتنے ہوئے؟ امام حسین کے روزے کے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر ہے، دیکھنا کتنی محبت سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ان کا نام ہے حضرت حر۔ کتنی ہوئی؟
71 اب کتنی بچی؟ ایک۔ امام حسین کے روضے سے میدان کربلا سے باہر نکلو گے تقریباً 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر جب ایئرپورٹ کی طرف آؤ گے دائیں طرف ایک قبر ہے جس میں وہ لیٹا ہے جسے مخدومہ زینب کا بیٹا کہتے ہیں، جسے امام حسین کے بہنوئی جناب عبداللہ کا لخت جگر کہتے ہیں، جس میں جناب جعفر طیار جو جارڈن میں عبداللہ بن رواحہ زید بن حارثہ کے بغل میں لیٹے ہوئے ہیں، شہید ہوئے تھے، ان کی بہو ہے امام حسین کی بیٹی، ان کے بیٹے ہیں جناب عبداللہ، ان سے 2 بیٹے ہوئے تھے، ایک کا نام تھا اون، ایک کا نام تھا محمد 65 لوگوں کے ساتھ دفن ہے۔ اون امام حسین کے شہر سے باہر ہے، ان کو ملا کے کتنا ہوا؟ تاریخوں میں جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، 72 کی یہ ترتیب ہے جن کی الگ الگ مزارات ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، ہاتھوں کو، کتنے بکھرے ہوئے ہیں؟ اب بولو، کربلا تیری قسمت پہ، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ مولا کائنات کے بیٹے تھے، مخدومہ زینب کی مزار شریف بعد میں بنی ہے دنیا کی عظیم قبرستان بابو صغیر میں جو دمشق میں ہے۔ امام حسین کی بیٹی کی مزار شریف مخدومہ سکینہ کی کہاں بنی بتا دوں؟ بابو صغیر قبرستان دمشق میں۔ یہ وہی قبرستان ہے، اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ بتا دوں، جس میں بلال حبشی آرام کر رہے ہیں، جس میں سرکار امیر معاویہ آرام کر رہے ہیں، جس شہر میں حضرت خالد بن ولید آرام کر رہے ہیں، جس شہر میں عمر بن عبدالعزیز آرام کر رہے ہیں، جس شہر میں فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی آرام کر رہے ہیں، جس شہر میں میری اماں تم سبحان اللہ کہو دل سے، جس شہر میں وہ لیٹی ہیں جنہوں نے امام حسین کی ماں مخدومہ فاطمہ کے گھر میں جھاڑو لگایا ہے، جن کو دنیا مخدومہ فضہ کے نام لیٹے ہیں مدینے میں۔ سبحان اللہ کہتے جائیے، کتنے بکھرے ہوئے ہیں۔ امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، لیٹے ہیں مدینے میں، ان کے بیٹے ہیں امام باقر، وہ لیٹے ہیں مدینے میں، ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق، وہ لیٹے ہیں مدینے میں، ان کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، وہ لیٹے ہیں عراق میں، ان کے بیٹے ہیں امام علی رضا، وہ لیٹے ہیں ملک ایران کے مشہد میں، ان کے لاڈلے ہیں امام جواد تقی، وہ لیٹے ہیں کاظمین بغداد سٹی میں، ان کے لاڈلے ہیں امام علی نقی جو لیٹے ہیں سامرہ کردستان سلیمانیہ کے علاقے میں، ان کے بیٹے ہیں امام حسن عسکری جو ان کے قریب لیٹے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول۔ مخدومہ شہر بانو ایران میں آرام کر رہی ہیں، ذرا پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان میں چند کو چھوڑ کر کے ساری مزارات پر اللہ کا شکر ہے میں نے حاضری دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ کربلا چلیں گے؟ کربلا سے ہمیں کیا ملا؟ اس دور میں آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر کوئی مارے گا تو اسے مار سکتے ہو؟ کسے مارو گے؟ ہندوؤں کو نہیں مار سکتے، وہ تم سے ناراض ہیں۔ ان ظالموں کو کرسی چاہیے جنہوں نے ان ہندوؤں کو ورغلا دیا ہے، ورنہ ایسے نہیں تھے، محبت کرنے والے لوگ تھے، ساتھ میں رہتے تھے۔ میں گھر پہ رہتا ہوں تو مجھے لوگ گھیرے رہتے ہیں، میرے بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں، وہ بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم بڑی میں بتا دوں کچھ ظالموں کو دہلی کی کرسی چاہیے، اس کرسی کے لیے پورے ملک کو سودا بیچ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، لیکن کب تک؟ خدا کی قسم، ایک مثل نہیں کہ بکری کی ماں کب تک خیر بنائے گی؟ خدا کی قسم اگر حکومت باقی رہے گی تو غریب نواز کی باقی رہے گی، ہاں کوئی نہیں رہے گا، چھوٹے سالے چلے جائیں گے۔ یار محبت کرو، محبت۔ اگر کوئی آپ کو مارے تو آپ اسے ماریں گے؟ 3 آپشن ہیں، بتا دوں آپ سے، ملک کے ہندوستان میں رہنے، کوئی آپ کو مارے تو آپ اسے مارو گے؟ بولو بولو، نہیں ماریں گے، وہ ہندو ہو کہ عیسائی ہو، نہیں مارو گے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ آپ کو یہاں سے چلے جانا ہے، پاکستان جائیں گے، ہمارے باپ دادا نہیں گئے تو ہم کیوں جائیں گے؟ بولو بھائی، بولو بولو، جاؤ گے؟ غریب نواز کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہماری بیویاں کیوں نہیں بیوہ ہو جائیں، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں، ہمارے گھر میں آگ لگ جائے، لیکن غریب نواز کا ملک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غریب نواز۔ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا ہے غریب نواز؟ اس ملک میں ہم ہیں تو غریب نواز کی وجہ سے، دل سے بولو انشاءاللہ رہیں گے اس ملک میں۔ 2 آپشن ہیں، ایک مارو، کوئی مارے تو اسے مارو، مار نہیں سکتے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ نہیں ماریں گے کسی کو، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپشن، یہاں سے پلائن کر جاؤ، نہیں جا سکتے، پھر آپ کو یہی نہیں۔ تیسرا آپشن کیا ہے؟ صبر کرو، صبر کرو، خاموشی سے صبر کرو، پھر خاموشی میں کیا کرو؟ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر لو، اور پھر سخاوت کا سہارا لو، وہی کرو جو غریب نواز نے کیا۔ خدا کی قسم اگر ہول سیل کے حساب سے ان لوگوں نے کلمہ نہ پڑھا تو میرا نام